نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی صدری اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرے سینے کو ویسر لی امری اور آسان کر دے میرے لیے میرے معاملے کو واحلل عقدۃ من لسانی اور کھول دے گرا میری زبان سے یفقہوا قولی تاکہ وہ سمجھ لے میری بات کو واجعل لی وزیرا من اہلی اور بنا دے میرے لیے وزیر میرے اہل میں سے ہارون اخی ہارون میرا بھائی اشدد بھی ازری مضبوط کر دے اس کے ذریعے میری کمر کو واشرکہ فی امری اور شریک کر دے اس کو میرے کام میں کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں کثرت سے ونذکرک کثیرا اور یاد کریں تجھے کثرت سے انک کنت بنا بصیرا بے شک تو ہی ہمارے ساتھ دیکھنے والا ہے قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ یقیناً دے دیا گیا تو اپنا سوال اے موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور یقیناً ہم نے احسان کیا تجھ پر اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی جب وحی بھیجی ہم نے تیری ماں کی جانب جو بھی وحی بھیجی ان اقذفیہ فی التابوت کہ ڈال دے اس کو صندوق میں فاقذفیہ فی الیم پس ڈال دے اس کو دریا میں فلیلقی الیم بالساحل پس چاہیے کہ ڈال دے دریا اس کو کنارے پر یأخذہ عدو لی وعدو لہ پکڑے گا اس کو وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی جانب سے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور تاکہ تو پرورش پائے میرے سامنے اذ تمشی اختک جب چلتی تھی بہن تیری فتقول بس وہ کہہ رہی تھی هل ادلکم کیا میں رہنمائی کروں تیری علی من یکفل اس پر جو اس کی کفالت کرے فرجعناک الی امک پس ہم نے لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی جانب
کئی تقر عینها، تاکہ ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے، وقتلت نفسا، اور قتل کیا تو نے ایک جان کو، فنجیناک من الغم، بس ہم نے نجات دی تجھے غم سے، وفتناک فتونا، اور ہم نے تجھے کئی طریقوں سے آزمایا، فلبثت سنین فی اہل مدین، پس تو ٹھہرا رہا کئی سال مدین والوں میں، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو آ گیا ایک اندازے پر اے موسیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع آیات نمبر 25 سے لے کر 40 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے مصر کی جانب جا رہے تھے، رات کے وقت سخت ٹھنڈ میں انہیں ایک جگہ آگ دکھائی دی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آپ ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، شاید کہ کوئی انگارہ مل جائے یا کسی بندے سے مصر کا راستہ معلوم ہو جائے۔ وہاں گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار کر توجہ سے بات کو سن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میری ہی عبادت کیجیے، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کیجیے۔ پھر مسئلہ قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا اس کو ذرا نیچے تو پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنا شروع ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ اور ڈر نہیں، ہم اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا لائیں گے، اور اپنا ہاتھ بازو کی طرف لے جا، جب نکلے گا تو سفید روشن نکلے گا، یہ دو نشانیاں لے جا اور فرعون کے پاس جا، انہ طغیٰ، بے شک وہ بہت سرکش ہے۔ یہاں تک ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، کھول دے، شرح صدر۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، اگر وہ بندہ ذہنی طور پر اس پر مطمئن نہ ہو، شرح صدر نہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کسی بھی کام پر انسان کا شرح صدر ہو جائے اور وہ سمجھے کہ یہی کام میری کامیابی کا ذریعہ ہے، پھر اس کے لیے جتنی بھی مشقتیں آئیں وہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ 100% مطمئن ہوتا ہے کہ یہی کام میں نے کرنا ہے اور اسی لیے اسی کام کے اندر میری کامیابی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کی دعا کی، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، جس شخص کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے تو وہ ایک نور پر ہوتا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی شرح صدر کی دعا مانگی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب، اے میرے رب اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دے، یعنی دعوت کا کام جو تو نے میرے ذمہ لگایا ہے، اے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے،
یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس پر بعض مفسرین لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور اس کے دور ہونے کی دعا مانگی۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ویسے بھی زبان میں جب بندہ بول نہ سکے، رکاوٹ ہو، تو اپنی بات کو واضح طور پر سمجھا نہیں سکتا۔ بعض لوگ بڑے بڑے اچھی بات کر لیتے ہیں، بڑی اچھی واعظ و نصیحت کر لیتے ہیں، بعض لوگ قدرے اس سے بہتر کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یا اللہ، چونکہ فرعون جیسے ظالم کے پاس جانا ہے، اس کو واعظ و نصیحت کرنی ہے، تو میری زبان کے اندر تاثیر پیدا فرما دے، اور تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے ساتھ ایک وزیر بھی بنا دے میرے اہل میں سے۔ وزیر بوجھ اٹھانے والا، اس لیے وزیر کو وزیر کہتے ہیں کہ بادشاہ کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی کام اس کے ذمہ، کچھ اس کے ذمہ، کچھ اس کے ذمہ۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے آل میں سے میرے اس بوجھ کو اٹھانے والا بھی میرے ایک ساتھ معاون بنا دے۔ اور ساتھ ہی اپنے بھائی کے لیے بھی دعا فرما دی، ہارون اخی، یا اللہ میرا ہارون جو بھائی ہے اس کو میرے ساتھ معاون اور مددگار کے طور پر بوجھ اٹھانے والا بنا دے۔ اشدد بہ ازری، اور میری کمر کو اس کے ذریعے مضبوط فرما دے۔ ظاہر بات ہے جب دو ہو جائیں گے تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ہک تو دو 11، ایک کے ساتھ جب ایک اور لگ جائے تو 11 بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہراً اسباب کے ہاتھ میں وہ طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ حوصلہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہو جاتے ہیں، حوصلہ ہو جاتا ہے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے اللہ اس کو میرے کام میں شریک بھی کر دے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں دعوت دوں اور وہ ایمان لے آئے اور پھر میرے ساتھ شامل ہو جائے دعوت کے کام میں، میں نبی ہوں اور وہ امتی ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ اس کو بھی اس نبوت والے کام میں شریک کر دے، ہم دونوں نبی بن کر تیرا پیغام لے کر جائیں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں۔ اے اللہ تیری تسبیح اور تیری پاکی کو بیان کرنا ہے، ہم جب دو ہوں گے تو خوب کھل کر بیان کر سکیں گے۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم تجھے کثرت سے یاد کر سکیں۔ اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمارے ساتھ دیکھنے والا ہے۔ اے اللہ جس طرف ہم دعوت لے کر جائیں گے، جو ہم واعظ و نصیحت کریں گے، یا اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو بھی تو جاننے والا ہے اور ہمارے ظاہر کو بھی تو ہی دیکھنے والا ہے۔ یہ حضرت نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے دیگر انعامات بھی یاد دلائے۔ موسیٰ ہم نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا، باقی اس کے علاوہ بھی ہم نے کئی دفعہ تیرے اوپر کتنے احسانات کیے، ان کا تذکرہ بھی ساتھ فرما دیا۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یقیناً تو دے دیا گیا اپنا سوال اے موسیٰ۔ اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہے وہ تجھے مل گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یقیناً ہم نے تجھ پر احسان کیا اس کے علاوہ بھی اور کئی مرتبہ بھی۔ مثلاً اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اشارہ اس واقعے کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور فرعون نے حکم دیا تھا بنی اسرائیلیوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو جائے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ادھر قانون تو یہ تھا فرعون کا کہ اس بچے کو ذبح ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، جیسا کہ سورۃ القصص میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اپنے بچے کو دودھ پلا، اور جب تجھے یہ خوف ہو کہ فرعون کے فوجی آ جائیں گے اور میرے بچے کو ذبح کر دیں گے تو پھر کیا کرنا، پھر صندوق کے اندر ڈال کر صندوق کو دریا میں ڈال دینا، اور یہ فکر نہ کرنا کہ بچہ ضائع ہو جائے گا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اللہ تیرا بیٹا بھی لوٹاؤں گا اور تیرے بیٹے کو رسول بھی بناؤں گا۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اذا اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی، اس وحی سے مراد دل میں بات ڈالنا اور القاء کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے وحی بھیجی، تو مطلب یہ ہے کہ دل میں بات ڈالنے اور القاء کرنے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے تیری ماں کی جانب یہ وحی بھیجی، اس کے دل میں یہ بات ڈالی، ما یوحیٰ، جو بات ہم نے ڈالی، اور کیا خوب بات ہم نے ڈالی، ہم نے کہا نقذفیہ فی التابوت، اس بچے کو صندوق میں ڈال دے، فاقذفیہ فی الیم، پھر صندوق کو دریا کے اندر ڈال دے۔ اب یہ بظاہر تو بڑا عجیب کام لگتا ہے کہ بچے معصوم کو دریا میں ڈالنا تو گویا کہ ہلاکت میں ڈالنا ہے، لیکن یہ بات اللہ نے دل میں ڈالی۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر چاہیے کہ وہ دریا اس صندوق کو کنارے کے ساتھ پھینک دے گا، کنارے پر لگا دے گا۔ يَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور پھر اس بچے کو وہ پکڑے گا جو اس بچے کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے کہ نہیں؟ صندوق اور صندوق دریا میں، بظاہر تو ہلاکت ہی ہلاکت، پھر صندوق دشمن کے ہاتھ میں، جس سے بچانا تھا اسی کے ہاتھ میں اللہ نے صندوق کو پہنچایا، پھر وہاں اللہ نے بچا کر دکھایا کہ میں اتنی قدرت والا ہوں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور صندوق جب دریا سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بچے کی محبت ڈال دی، اور فرعون کی بیوی کہنے لگی جیسے سورۃ القصص میں ہے، لا تقتلوا، اس بچے کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ ہمیں نفع دے گا اور اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو یہ اس کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ۔ دلوں پہ قبضہ میرے اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ تجھ پر محبت ڈال دی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو میرے سامنے پرورش پاتا رہے۔ پرورش فرعون کے گھر میں پا رہا ہے، نگرانی اللہ خود فرما رہا ہے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریا میں تیر رہا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تھا تو بھی کنارے کنارے چلتی جا اور دیکھتی جا ذرا یہ صندوق جاتا کہاں پہ ہے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن چل رہی تھی، اور چلتے چلتے جب دریا کے کنارے پر اس نے دیکھا کہ صندوق فرعونیوں کے ہاتھ لگ گیا، اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانے کی فرمائش کر دی، اور بیوی کی بات فرعون نے بھی مان لی۔ اب دودھ پلانے کے لیے پریشان ہو گئے، اس بچے کو دودھ کون پلائے؟ دائیاں آ گئیں، عورتیں آ گئی دودھ پلانے والی۔ اللہ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع من قبل، جو عورت بھی ننھے موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لیتی، موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ کیوں نہیں پیتے تھے؟ اللہ نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع، کیوں کسی عورت کا دودھ پیتے موسیٰ؟ میں اللہ پینے جو نہیں دے رہا تھا، اور میں نے کہا تھا تو نے دودھ پینا ہے تو اپنی ہی والدہ کا دودھ پینا ہے، کسی اور عورت کا دودھ کیوں نہیں پیے گا؟ جب فرعون بھی پریشان ہوا، فرعون کی بیوی بھی پریشان ہوئی کہ موسیٰ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ فتقول، وہ کہنے لگی هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی من یکفل، اس پر جو اس کی کفالت کرے گا، جو اس کی پرورش کرے گا۔ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں، شاید اس کا دودھ قبول کر لے۔ انہوں نے کہا اچھا بتا دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئی، سارا قصہ ماں کو سنایا، اور اللہ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں فرمایا ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی پریشان تھی،
ظاہر ہے بچہ صندوق میں ڈالا ہوا دریا میں گیا ہوا، ماں پریشان نہ ہو تو کون پریشان ہو؟ ہمارے بچے سکول سے تھوڑا لیٹ ہو جائے تو ماں کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ماں ادھر بڑی پریشان تھی۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میں اللہ موسیٰ کی والدہ کے دل پر ہاتھ نہ رکھتا، ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها، میں اگر اس کے دل پر ہاتھ نہ رکھتا تو وہ بے صبری کے عالم میں ذکر کر دیتی کہ موسیٰ میرا بیٹا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ نے ادھر فرعون کی بیوی اور فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت کو ڈالا، ادھر موسیٰ کی ماں کے دل میں صبر کو ڈالا۔ موسیٰ کی والدہ صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن آ جاتی ہے، امی آ جا، ہمارا بھائی فرعون نے بیٹا بنا لیا ہے، دودھ پلانے کے لیے پریشان ہے، کسی عورت کا دودھ نہیں قبول کر رہا، تو آ جا شاید تیرا دودھ قبول کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں فرجعناک الی امک، موسیٰ نے پھر تجھے تیری ماں کی جانب واپس لوٹا دیا۔ فرجعناک الی امک، ہم نے تجھے تیری ماں کی جانب واپس لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے۔ پھر موسیٰ تو بڑا ہوا، فرعون کے دربار اور محل میں بڑا ہوا، وقتلت نفسا، پھر ایک بندے کو تو نے مار ڈالا۔ سورۃ القصص میں ہم نے واقعہ پڑھا ہے، انشاءاللہ پھر بھی پڑھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک فرعونی ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے گئے اور وہ نہیں چھوڑ رہا تھا، تو فوقظ موسیٰ فقضى علیہ، مکہ جو ایک رکھ کے مارا موسیٰ علیہ السلام نے، مکہ اتنا فٹ ہو کے لگا کہ وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، اور ادھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر جاری کر دیا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین چلے گئے۔ اسی کا ذکر ہے جی، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، موسیٰ جیسے وہ میرا احسان تھا ایسے ایک اور احسان بھی سن، تو نے قتل کر دیا تھا ایک جان کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، بس ہم نے تجھے غم سے نجات دی۔ غموں سے نجات دینے والا کون ہے؟ دکھوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تجھے غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور کئی طرح سے تجھے آزمایا، ایک مطلب، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کئی طرح سے تیرے اوپر انعام و اکرام کیا، کئی طرح سے انعام و اکرام کیا، کئی طرح سے اے موسیٰ ہم نے تیری حفاظت کی۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو مدین چلا گیا اور کئی سال وہاں رہا، 8 یا 10 سال جن کا ذکر سورۃ القصص 20ویں پارے میں ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، پھر اس مقدار اور اندازے کو گزارنے کے بعد اب تو آ رہا ہے نا اے موسیٰ مصر کی جانب، جس اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں تجھ پر، وہ اللہ تیری دعا کو بھی رد نہیں کرے گا، وہ اللہ تیرے بھائی ہارون کو ضرور تیرے ساتھ کر دے گا، لہذا تم دونوں بھائی جاؤ گے اور دونوں میرا پیغام فرعون کے دربار میں پہنچاؤ گے۔ خلاصہ یہ نکلا، موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد دعا کی، یا اللہ میرا شرح صدر فرما، زبان کی لکنت کو دور فرما، اور میرے بھائی کو میرے ساتھ معاون بھی بنا دے۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ تیری دعاؤں کو ہم نے قبول کر لیا، کیوں نہ کریں، کتنے انعامات کیے ہم نے، بچپن میں کیا انعام کیا، فرعون کے قتل سے بچایا، پھر سمندر اور دریا کی لہروں سے بچایا، پھر دوبارہ فرعون کے ہتھے چڑھ گیا اور وہاں سے بچایا۔ اے موسیٰ پھر تو نے ایک آدمی کو جب قتل کیا تو فرعون نے تیرے قتل کا آرڈر جاری کیا تو پھر تجھے وہاں سے بچایا۔ جو اللہ اتنی حفاظتیں کرنے والا ہے، بھلا وہ اللہ آج تیری دعا کو کیسے رد کرے گا؟ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے ہماری حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ۔ پھر بچپن سے لے کر آج تک، کسی کی عمر ہو گئی 50 سال، کوئی 60 سال کا ہو گیا، یہ روزانہ ہماری حفاظتیں کون کر رہا ہے؟ ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ جو اللہ
ماں کے پیٹ میں میری ضرورتوں کو سمجھ سکتا تھا، جب میں مانگنے کے قابل نہیں تھا، جب میں بولنے کے قابل نہیں تھا، جب میں سجدہ رکوع کرنے کے قابل نہیں تھا، اور اس وقت میری ضرورتوں کو سمجھ کر پورا کر رہا تھا۔ آج تو میں مانگنے کے قابل ہوں، آج تو میں سجدہ کرنے کے قابل ہوں، آج تو میں رونے دھونے کے قابل ہوں۔ جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا تو آج میری وہ حاجتیں پوری نہیں کرے گا، اور پھر میں بڑے مزے سے کہہ دیتا ہوں بس جی اللہ میری دعا نہیں سنتا، بڑے مزے سے کہہ دیتا ہوں بڑی دعائیں کی ہیں جی اللہ قبول نہیں کرتا۔ رب فرماتا ہے خبردار ایسے مت کہو، اللہ نے کب تجھے مایوس کیا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس کی جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ مت اللہ کے در سے مایوس ہو۔ ساری کائنات کے ہر مشکل میں گرے ہوئے انسان کی مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔